اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یوٹیلائزیشن آف چیٹ جی پی ٹی فار ریسرچ ان اسلامک اسٹڈیز، اسلامی تحقیق و تحریر میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال۔ چیٹ جی پی ٹی کس بلا کا نام ہے، آج اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے۔ یقیناً آپ سب کمپیوٹر کے بارے میں بنیادی معلومات رکھتے ہوں گے۔ کمپیوٹر دو قسم کی اصطلاحیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہارڈ ویئر اور ایک ہوتی ہے سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر کمپیوٹر کی جتنی بھی یہ فزیکل اکوپمنٹ ہیں، مثلا ماؤس، کی بورڈ، سی پی یو، پرنٹر، جو بھی ہیں، ان سب کو بالمجموع ہم کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کے اندر ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کے کرنے کے لیے اس کے اندر جو علم کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سافٹ ویئر کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور اگرچہ اس کی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چیدہ آپ کو دو چار چیزیں بتا دوں کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی کام کر سکیں، آپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کر دیتا ہے جس میں آپ مختلف قسم کے کام سر انجام دے سکیں۔ پھر ہر کام کے کرنے کے لیے جو ہے الگ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کے لیے اس کا وہ سافٹ ویئر بنانے کے لیے بھی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے کئی اقسام ہیں جو کہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے اندر آپ کا جو خصوصی سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، مثلا ورڈ ہے جس کو ہم ورڈ پروسیسر کہتے ہیں، یہ بھی ایک پروگرام ہے۔ پاور پوائنٹ جس میں ابھی میں آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، اس کی جو اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی ایک پروگرام ہے، یہ پریزنٹیشن سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ ہر ایک کا نام اپنے کام کے مناسبت سے پھر ہوتا ہے، تو یہ کہلاتے ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر یا پروگرامز۔ یہ جتنے بھی پروگرام بنائے جاتے تھے، ان پروگرام کو بنانے کے بعد اس کے اندر خاص کام انسان کر سکتا تھا، اور وہ کام انسان اس کے مختلف آپشن کو استعمال کر کے کر سکتا تھا، لیکن اس کو کرنے والا جو ہوتا تھا وہ انسان خود ہی ہوتا تھا۔ مثلا آپ ٹائپنگ کرتے ہیں، آپ کوئی موضوع لکھتے ہیں، آپ کوئی ڈیزائن بناتے ہیں، تو اس کے بنانے والے آپ ہیں۔ ہاں، وہ آپ کو ایسے ٹولز فراہم کرتا تھا کہ جس کی مدد سے آپ وہ چیز بنا سکتے تھے جو آپ کے ذہن میں آتی تھی، اور آپ ان ٹولز کو استعمال کر کے وہ چیز خود بنا سکتے تھے۔ تو یہ پروگرامز کہلاتے تھے۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے ترقی ہوئی تو ظاہر ہے کہ سائنس میں مختلف چیزوں پر تحقیقات چلتی رہیں۔ اس میں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اندر جو ایک تحقیق کی گئی، تو اس میں یہ تحقیق کی گئی کہ کمپیوٹر کو کس طرح ایسا بنایا جائے کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس طرح یہ جو انٹریکشن ہوتی تھی، یعنی کہ کمپیوٹر اس طرح ہمارے ساتھ بات چیت کرے اور اس انداز میں کام کرے کہ اس کی اپنی ایک سوچ ہو، اور وہ کچھ فیصلہ سازی خود سے کر سکے، ڈیسیجن میکنگ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اس سوچ نے ایک نئے سافٹ ویئر کو جنم دیا جس کا نام تھا اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں مصنوعی ذہانت، یعنی ایسا ذہن جو مصنوعی طور پر بنایا گیا ہو۔ ایک تو قدرتی ہے، جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہمارا قدرتی سسٹم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم اس کے اندر ڈال دیے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن کمپیوٹر کا جو ذہن ہے وہ اس طرح کیسے بنا جائے کہ ایک انسان کی طرح بیہیو کرے اور فیصلہ سازی کرے، تو اس فیلڈ کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ تو اس میں مختلف قسم کے سافٹ ویئر بنائے گئے، کچھ سافٹ ویئر بنائے گئے میتھمیٹکس کے لیے، کچھ سافٹ ویئر بنائے گئے گرافکس کے لیے، کچھ سافٹ ویئر بنائے گئے مختلف قسم کے جو ہے انجینئرنگ ورکس کے لیے، کچھ سائنسی، کچھ معلوماتی۔ تو اس میں
ایک سافٹ ویئر جو یعنی کہ وہ بنایا گیا جس میں انسان کی طرح کا آپس میں تعلق ہو، اس کو انہوں نے NLP، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ایسا سافٹ ویئر تھا کہ انسان کی بات کو انسان کی زبان میں لیتا ہے اور پھر اس پر کچھ اپنی طرف سے وہ کام کرتا ہے جو انسان نے اس سے پوچھا ہوتا ہے، اور پھر خود سے فیصلہ کر کے اس کے نتائج نکال کے انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو جو اس وقت ہم جس سافٹ ویئر کو کر رہے ہیں یہ لینگویج ماڈل کہلاتا ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا لینگویج ماڈل کہلاتا ہے۔ اور لینگویج ماڈل کے اندر بھی یہ لارج لینگویج ماڈل جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر جس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم لارج لینگویج ماڈل کہتے ہیں۔ تو یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے اصل میں ایک لینگویج ماڈل ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا ایک سافٹ ویئر ہے جو ہیومن لائک ایکٹیویٹی کرتا ہے، انسانوں کی طرح کا کام کرتا ہے، انسانوں کی طرح ذہن کا استعمال کرتا ہے۔ اب اے آئی کی کمپنیاں تو بہت زیادہ ہیں، مختلف کمپنیوں نے مختلف قسم کے سافٹ ویئر بنائے ہیں، گوگل نے اپنا بنایا ہے، فیس بک والوں نے اپنا بنایا ہے، اور جیسپر والوں نے اپنا بنایا ہے، مڈ جرنی والوں نے اپنا بنایا ہے، اس طرح کر کے بے شمار سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایک کمپنی ہے اوپن اے آئی، جس میں مائکروسافٹ نے بھی اپنا شیئر ملایا ہے، اور اس میں جو ایلن مسک تھا اس نے شروع میں اس میں اپنا شیئر ملایا، پھر نکل گیا، پھر واپس اس نے ان کے ساتھ کولیبریشن کی۔ تو یہ جو کمپنی ہے اس نے بہت بڑا پیسہ لگایا ہے، اور بلینز آف ڈالرز اس نے اس میں انویسٹ کیے ہیں، اور اس نے جو سافٹ ویئر بنایا ہے چیٹ جی پی ٹی کا، اس کا اس نے جب اس کے اوپر کام تو بہت عرصے سے چل رہا تھا، اس کے مختلف ورژن یعنی اس کے جو ایڈیشن آتے رہے، پہلا ورژن، دوسرا ورژن، تیسرا ورژن، لیکن جب تیسرا ورژن ہوا اور انہوں نے انہیں عام پبلک میں اس کا جو ہے فری ٹیسٹنگ ورژن لانچ کر دیا تو کروڑوں لوگوں نے 5 دن کے اندر اندر اس کو اس میں لاگ ان ہو گئے اور اس کا استعمال شروع کر دیا۔ سافٹ ویئر کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ وہ چیز ہے کہ اتنی جلدی یعنی 2-4 دنوں میں 5 دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک دم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ لوگوں کو پہلے سے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز آنے والی ہے، تو لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے، ان کو بہت زیادہ انتظار تھا ایسی چیز کا کہ جو خود سے فیصلے کر سکے اور ہمیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے، صرف ہم اسے یہ کہیں یہ کام کر دو اور وہ سارے کام ہمیں کر کے دے دے۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ جو جی پی ٹی 3 ورژن تھا یہ تقریباً 570 GB کے حجم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ڈیٹا 170 بلین پیرامیٹرز جو ہے وہ کمپیوٹر کی سمجھ کے لیے جو ہے الفاظ، ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو پیرامیٹر کہتے ہیں، جو کہ کمپیوٹر اپنے دماغی سمجھ کے لیے ایک ٹکڑے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو دماغی سمجھ کے یہ ٹکڑے جس کو ہم پیرامیٹرز کہتے ہیں، یہ 170 بلین پیرامیٹرز یعنی 170 بلین ڈیٹا پر مشتمل جو ہے یہ ڈیٹا ہے۔ تو ملین جو ہے وہ آپ کے 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور ٹریلین جو ہے وہ 10 کھرب ہوتے ہیں، اس طرح یعنی اتنا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے اس جی پی ٹی 3 پر، جو اس وقت آپ فری والا ورژن یوز کر رہے ہیں۔ ایک آج کل پیڈ ورژن ہے، اور جو پیڈ ورژن آیا ہے وہ جی پی ٹی 4 ہے، اور جی پی ٹی 4 کا ڈیٹا جو ہے وہ تقریباً 1 ٹریلین پیرامیٹرز پر مشتمل ہے۔ لیکن وہ پیڈ ورژن ہے، عام آپ اس کو لینے کے لیے، آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے $20 پے کرتے ہیں، اور 1 مہینہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیئرنگ اکاؤنٹ دیتے ہیں۔ شیئرنگ اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں $20 میں آپ نے ایک اکاؤنٹ لیا، اور آپ کو جو ہے 5 یا 10 جگہوں سے اس کو لاگ ان کر کے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک لاگ ان جو ہے وہ ایک شیئرنگ اکاؤنٹ کہلائے گا۔ تو اس طرح پاکستان میں لوگوں نے اس طرح کیا کہ ایک اکاؤنٹ لیا اور اس کا ایک ایک شیئرنگ اکاؤنٹ لوگوں کو دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ان کے جو پیمنٹ ہے وہ ان کو سستی ہو گئی، یعنی $20 کے بجائے کوئی 1000 میں، کوئی 700 میں، کوئی 600 میں دے رہا ہے۔ تو شیئرنگ اکاؤنٹ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اگر فرض کر لیں $20 کا اکاؤنٹ آپ نہیں لینا چاہیں تو آپ شیئرنگ اکاؤنٹ لے کر اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت شیئرنگ اکاؤنٹ لیا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی۔ تو اس میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی 3 اور جی پی ٹی 4 کا
جو ہے وہ ہم موازنہ کریں گے آج آج آپ لوگوں سے اس کی ابتدا کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے کلاس لی تھی وہ GPT-3 پر لی تھی، اور عموماً GPT-3 تو بہت سارے کام کر دیتا ہے، لیکن بہرحال GPT-4 جو ہے اس سے کافی بہتر ہے۔ اس کے اندر چونکہ ڈیٹا زیادہ ہے، یعنی جس نے 10 کتابیں پڑھی ہوں گی اور جس نے 100 کتابیں پڑھی ہیں یا جس نے 1000 کتابیں پڑھی ہیں، تو ان میں آپس میں ان کا علم کا جو موازنہ ہے وہ یقیناً بہتر ہوگا جن نے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا مصنوعی ذہانت کے بارے میں اور اس کمپنی کے بارے میں۔ اور یہ ChatGPT کیا ہے؟ تو یہ اس کو ہم چیٹ باٹ بھی بولتے ہیں۔ چیٹ باٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے روبوٹ کو کہ جو آپ کے ساتھ چیٹ کرے، آپ کے ساتھ بات چیت کرے۔ تو یہ کمپنیز وغیرہ اپنے لیے چیٹ باٹس وغیرہ بناتی ہیں جو ان کے کمپنی کے کرسپونڈنس یا ان کی بات چیت آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ ان کو کوئی معلومات لیتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ تو ایسا چیٹ باٹ آج کل یہ بہت زیادہ عام ہو گیا، اب کاروبار میں یہ ایک لازمی جز کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے لوگ ویب سائٹ بناتے تھے، اب چیٹ باٹس بناتے ہیں، یعنی آپ باقاعدہ آپ کا اسسٹنٹ جو ہے وہ آپ انسان نہیں ہوگا بلکہ کمپیوٹر ہوگا، اور آپ کے کلائنٹ کے ساتھ وہ خود بات چیت کر کے اور اس سے تمام جو آپ کی کمپنی کے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرے گا۔ تو بہت جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے یہ۔ اب دیکھیں، یہ جو GPT شروع میں آیا تھا تو یہ پہلے 7000 کتابوں سے اس کی ابتدا کی گئی تھی، پھر بعد میں جو ہے اس کا جو دوسرا ورژن آیا اس کے اندر اس کو مزید بہتر بنایا گیا۔ آخر میں جب ہمارے پاس آیا تو یہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اچھا خاصا ایکسپینڈ ہو گیا ہے، اب GPT-4 میں بہت کچھ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، GPT جو ہے، لفظ GPT جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر، اور ChatGPT کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جو بات چیت کر کے پھر یہ اس کو جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی آپ کی جو الفاظ ہیں ان کو یہ لے کر، اور کمپیوٹر کی اصطلاح میں ایک ڈیپ لرننگ جس کو کہتے ہیں اور مشین لرننگ کہتے ہیں۔ مشین لرننگ ایسا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کمپیوٹر کا کہ آپ کے کمپیوٹر کے پاس جتنا بھی ڈیٹا جمع ہوتا ہے اس ڈیٹا کو یہ کیا کرتا ہے، اس سے پھر یہ فیصلہ سازی کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ ماں، بیٹا، بھائی، یا اس طرح آپ نے ایک ریلیشن بنایا، ایک فیملی کا ریلیشن بنایا، تو جب آپ اس فیملی میں سے کسی فرد کی بات کریں گے تو اس کے نظر میں اس کا جو ریلیشن ہوگا وہ اس نے قائم کیا ہوگا کہ ماں کا تعلق بیٹے کے ساتھ ہے اور بیٹے کا تعلق جو ہے نا، تو وہ یہ سارے تعلقات اس نے کیا کیے ہوتے ہیں، اس مشین لرننگ ڈیپ لرننگ کے اندر اس نے کیا کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس سیو کیا ہوتا ہے، اور اسی پر یہ فیصلہ سازی کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ ڈیٹا کتنا ڈیٹا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے ڈیٹا؟ فرض کر لیں کہ کہاں سے یہ ڈیٹا آیا، تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ کمپیوٹر کے یہ جو انٹرنیٹ کا ڈیٹا ہے، آپ نے دیکھا انٹرنیٹ آپ پہ آپ جو کچھ سرچ کرتے ہیں تو یہ ویب کرالر کے نام سے، کامن ویب کرال کے نام سے ایک تنظیم ہے جو انٹرنیٹ کے ڈیٹا کو اکٹھا کرتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام ڈیٹا یہ اپنے پاس سٹور کرتی ہے، اور یہ جو سٹور کیا ہوا ڈیٹا ہے یہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس AI کو دیا ہے۔ تو اب تک دنیا میں کروڑوں اربوں لوگوں نے جتنا بھی ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر استعمال کیا ہے اس ڈیٹا کو یہ آہستہ آہستہ اپنے اس دماغ میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ تو اتنا ڈیٹا نہیں سما سکتا، اس کے اندر ایک دو علم یا دو چار علم ہی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں دنیا کے تمام علوم ہیں، اس کے ذہن میں دنیا کی تمام کتابیں ہیں، اس کی ذہن میں دنیا کے انٹرنیٹ کا تمام ڈیٹا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بات چیت کرتا ہے اس بات چیت میں بھی آپ کی بات اور آپ کے انداز اور آپ کی یہ سارے ڈیٹا کو یہ اپنے پاس سٹور کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک نئی، اپنے یوں سمجھ لیں کہ ایک نئی ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیپ لرننگ کا جو پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا، اور یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوتی جائے گی۔ جتنا لوگ ChatGPT کو استعمال کرتے جائیں گے اتنا ہی ChatGPT کے اندر امپروومنٹ آتی جائے گی۔ ابھی تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا کو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے لے کے آ جاتا ہے اور اس پر کچھ ڈیسیجن کر لیتا ہے،
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزید بہتری آئے گی اور یہ خود سے بھی بہت سی چیزیں جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا سورس کیا ہے؟ یہی ڈیٹا ہوتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے. یعنی انسان تو یہ کرتا ہے نا کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ خود سے سوچتا ہے، لیکن یہ جو سوچتا ہے یہ ڈیٹا کی بنیاد پر سوچتا ہے. اس کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہی ڈیٹا یہ استعمال کرتا ہے. تو پہلے جو ڈیٹا اس کے اندر محفوظ تھا تو اس کے اندر ہر طرح کے ڈیٹا محفوظ کیا جاتا تھا، اچھا برا سب. لیکن اب انہوں نے جو نئے ورژن آئے ہیں اس کے اندر اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ ٹاکسک لینگویج جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہو سکتی ہیں یا مطلب سمجھ لیں کہ اس سے کوئی فتنہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کو اب یہ اسکرین کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ہاتھ وہ ڈیٹا نہ جائے. اب اس کو استعمال میں کہاں لاتے ہیں؟ وہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے. اب جی پی ٹی 4 جو جی پی ٹی 3 کی جگہ جی پی ٹی 4 آیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی پی ٹی 3 تو ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں مفت میں، تو جی پی ٹی 4 خرید کر کیوں استعمال کیا جائے جب مفت میں موجود ہے؟ تو جی پی ٹی 4 کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ کہاں 10 کتابیں، کہاں 100 کتابیں، اور کہاں 1 لاکھ کتابیں یا 1 کروڑ کتابیں. تو جی پی ٹی 4 جو ہے اس کے اندر ڈیٹا، ایک تو ڈیٹا بہت زیادہ ہے، دوسرا اس کے اندر کریٹیویٹی زیادہ ہے، اس کی اندر ڈیسیجن میکنگ کی طاقت بڑھ گئی ہے. چونکہ یہ کام بہت دقیق کام کرتا ہے جی پی ٹی 4، لہٰذا ایسے کاموں میں کبھی کبھی اس کی سپیڈ جی پی ٹی 3 سے کم ہوتی ہے، لیکن وہ کام جی پی ٹی 3 کر ہی نہیں سکتا اور جی پی ٹی 4 کر سکتا ہے. لہٰذا اسے سوچنے کے لیے اس ڈیٹا کو کنگالنا پڑتا ہے. پہلے جی پی ٹی 3 جو آیا تھا اس میں آپ صرف ٹیکسٹ یعنی ٹائپنگ کی شکل میں کوئی چیز دے سکتے تھے. تو جی پی ٹی 4 میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اب اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اور کچھ عرصے میں آپ اس پر تصویریں اور ویڈیوز اور ان چیزوں کے آپشن کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ آئیں گی. لیکن جو پروگرامر ڈیولپر جو کہلاتے ہیں، جو اس کے ڈیپ اس کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر زیادہ سہولت ہے. دوسرا یہ کہ جی پی ٹی 3 میں آپ جو ڈیٹا دیتے تھے وہ تھوڑا ڈیٹا لیتا تھا، اور جی پی ٹی 4 جو ہے وہ زیادہ ڈیٹا لیتا ہے. جب آپ کسی کو اینالائز کرنے کے لیے اپنا ڈیٹا دیتے ہیں تو اگر آپ وہ تھوڑا دیں گے تو ظاہر ہے اس کو اینالائز کرنے میں، ڈیسیجن کرنے میں مشکل ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو زیادہ چیز دے دیں گے، زیادہ معلومات دے دیں گے، تو وہ زیادہ اچھا فیصلہ کرے گا. لہٰذا اس کے اچھا فیصلہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہ زیادہ ڈیٹا آپ سے لیتا ہے اور پھر اس پر اینالائز کرتا ہے جی پی ٹی 3 کے مقابلے میں. یہ ہے کہ یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان کی جو عقل ہے اس تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. انسان کا جو ذہن ہے، انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، بہرحال اللہ نے وہ ایسی پیدا کی ہے کہ وہ پھر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن چونکہ اس کی میموری زیادہ ہے، تو یہ میموری، اس کے پاس معلومات زیادہ ہیں، تو یہ معلومات کی بنا پر بہت سی چیزیں ایسے کر سکتا ہے جو کہ ہمارے پاس معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اس کے جو جواب ہیں وہ 100% درست نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ 100% درست ہوں، درست ہو بھی سکتے ہیں لیکن نہیں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس جو ڈیٹا ہے یہ وہیں سے آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا میں جو انفارمیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ اٹھا کے دے دیں. یہ کبھی کبھی بالکل غلط انفارمیشن آپ کو دے دیتا ہے. یہ کبھی کبھی یعنی موضوع سے بالکل الگ ہی چیز اٹھا کے دے دے گا، یا آپ کو بالکل ہی کوئی آپ کو ایسی چیز دے دے گا جو آپ کو غلط انفارمیشن ہوگی، فالز انفارمیشن ہوگی. تو اس کے طریقہ کار ہے پھر اس کو ڈیل کرنے کا. یعنی آپ کا ذہن آپ اس میں استعمال کریں تو اس سے آپ اس انفارمیشن تک پہنچ سکتے ہیں جو اس کے پاس پڑھا ہے لیکن اس نے آپ کو دیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ اس کی مزاج شناسی جس کو کہتے ہیں، آپ اس کے مزاج کو سمجھیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جو یہ کیا کرتا ہے، اس انداز کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ اس سے کام لے سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی تو کوئی بھی اپنا اکاؤنٹ بنا کر استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے انداز کو اگر سمجھ جائیں تو وہی بندہ جو آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں 2-4 دنوں بعد چھوڑ دے گا کہ یہ کیا فضول چیز ہے. لیکن آپ کو اس کا استعمال آتا ہوگا تو آپ اس سے بڑے بڑے
کام لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی مزاج کا پتہ ہے کہ اس سے کیسے کام لیا جائے۔ مشین لرننگ کے یہ ڈیٹا سے نئے نئے جو آپ اس کو دیتے ہیں اس سے مزید ڈیٹا کو سیکھتا ہے۔ یہ اس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے کہ آپ شروع میں اس کو ایک چیز بتائیں تو وہ اس سے سیکھ کے پھر وہ اگلی دفعہ اس سے بہتر کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتا رہے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی انفارمیشن کو آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے آپ ایک لائبریری سے انفارمیشن لے کر اور اس پر کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یہ لائبریری کے مقابلے میں تو بہتر کام کرے گا، لیکن تحقیق میں اور جو انفارمیشن کے بھروسے کے اعتبار سے پھر بھی آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ مثلاً آپ اس سے کوئی طبی مشورہ مانگتے ہیں تو وہ مشورہ آپ اس سے مانگ کر اس کی تصدیق ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو انفارمیشن، آپ نے اس سے جو بات پوچھی ہے یہ اس بات کی تک نہیں پہنچا ہو اور اس نے ڈیٹا اٹھا کے کہیں اور کا دے دیا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ غلط مشورہ دے دے۔ اسی طرح ریسرچ کے لیے آپ اس میں سے جو چیزیں لیتے ہیں اس کی ایک دفعہ چھان بین ضروری ہے۔ اس میں آپ ریسرچ کے حوالے سے انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا بڑا کام یہ ہے کہ یہ آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ یعنی آپ کو بہتر انداز میں لکھنے کے حوالے سے آپ کو جو رہنمائی دیتا ہے وہ بڑی اس کی ایک اچھی خوبی ہے۔ تو انفارمیشن کی آپ تصدیق پھر بھی آگے پیچھے کریں گے، یہ ہوگا کہ یہ آپ کا وقت بچائے گا۔ ریسرچ کے دوران آپ کو بہت سی چیزیں لکھنے کے لحاظ سے اور پوچھنے کے لحاظ سے آپ کو یہ ابتدائی انفارمیشن یا انفارمیشن تک پہنچنے کے کافی قریب کر دے گا، اور پھر آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا اپنے کام کے حوالے سے۔ تو یہ بات یہ رکھیے گا کہ اس کو ہو بہو آپ اس کو اگر کاپی کریں گے تو یہ اس نے انٹرنیٹ سے ہی ڈیٹا اٹھایا ہوتا ہے، اس میں پلیجرزم بھی آ سکتا ہے۔ تو پلیجرزم یہ خود اسی سے آپ دور بھی کر سکتے ہیں کہ اسی کو یہ آپ جو آپ نے ڈیٹا پہلا حاصل کیا آپ اس کو کہیں کہ اس کو ذرا بہتر انداز میں لکھ لو یا اس کے الفاظ ریفریش کر لو، تو جب یہ ریفریش کر لیتا ہے ان کو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پھر پلیجرزم فری ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ اگر آپ کو انفارمیشن دیتا ہے تو اس بات کا چانس ضرور ہوتا ہے کہ یہ غلط انفارمیشن ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ پوچھتے ہیں اور ہر دفعہ یہ آپ کو غلط آنسر دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو نیورل نیٹ ورک ہے یہ بھی جس طرح مشین لرننگ ہے اسی طرح نیورل نیٹ ورک ہے۔ نیورل نیٹ ورک یہ ہے کہ یہ ان الفاظ کے تعلق کو کی بنا پر آپ کو کوئی فیصلہ کر کے دیتا ہے۔ تو یہ جیسے دماغ کے اندر نیورون ہوتے ہیں فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح یہ نیورل نیٹ ورک اس کے اندر الفاظ کے اور پیرامیٹرز کے درمیان جو ایک تعلق ہے کمپیوٹرز کے اور کمپیوٹر کا آپس میں تعلق، اور جو پوری ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے اندر جو ارینجمنٹ ہے اس کے اندر کنیکشنز کو جوڑ کے ایک ایسا پیچیدہ نظام ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ نیورل نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ اور یہ مشین لرننگ سے بہتر ہوتا جاتا ہے، اس کا جو یہ سیکھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر کرتا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو تعارف تھا، اب ہم آتے ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، یعنی ہمارے جو چیٹ جی پی ٹی کا جس مقصد کے لیے ہم یہ کورس کر رہے ہیں وہ ہمارے کس کس کام آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے سپیلنگ اور گرامر بھی ٹھیک کرتا ہے، یہ آپ کے انداز تحریر کو آپ اس سے اپنا کوئی انداز تحریر لکھوا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک سنجیدہ موضوع لکھنا ہے، آپ نے ایک کاروباری موضوع لکھنا ہے، آپ نے ایک مزاحیہ کوئی موضوع لکھنا ہے، آپ نے کوئی ناول لکھنا ہے، کوئی ادبی تحریر لکھنی ہے، کوئی آسان سی بچوں والی تحریر لکھنی ہے، کوئی مشکل سی یعنی کوئی بہت ہی لفاظی پر مشتمل تحریر لکھنی ہے، یا آپ نے کسی کے لکھائی کے انداز کو اپنانا ہے۔ مثلاً آپ نے اس کو کہا کہ جی مفتی محمد شفیع صاحب کی یا رضا خان بریلوی مولانا صاحب کی جو ہے وہ آپ ان سے اس انداز میں تحریر کروانا چاہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے وہ انداز جب اس کو آپ کہیں گے کہ اس انداز میں مجھے لکھ کے دو، تو یہ آپ کو اگر اس کے پاس وہ ڈیٹا مناسب موجود ہوگا اور یہ اس تک پہنچ جائے گا، اس ڈیٹا کو آپ کے اس سوال پر یعنی کہ آپ نے جتنا اس کو ایسا سوال کیا ہو کہ اس کو یہ سمجھ جائے،
تو یہ آپ کے اس ڈیٹا کو حاصل کر پانے کے بعد آپ کو کسی کے انداز پر طریقہ کار کے مطابق آپ کو تحریر لکھ کے دے سکتا ہے۔ اردو عربی کے لحاظ سے ابھی اس کے اندر کچھ امپرومنٹ کی مزید ضرورت ہے، لیکن انگلش میں بہت بہترین کام کر کے دیتا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ آرٹیکلز، آج کل اردو کے آرٹیکلز اور عربی کے آرٹیکلز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو جرنلز میں جگہ نہیں ملتی کہ آپ آرٹیکلز اپنے چھپوا سکیں۔ تو انگلش جرنلز کے اندر آپ کے آرٹیکلز جلدی چھپ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے انگریزی کمزور بھی ہے تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی اردو کے لکھے ہوئے آرٹیکل کو آپ اس میں عربی کے لکھے ہوئے آرٹیکل کو انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا کسی اور زبان سے انگلش میں جو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ بہت کم آپ کو اس کے اندر کوئی کریکشنز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے انگلش میں کوئی چیز تحریر کروانی ہو تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا تقریباً 90% کام اس نے کر دیا۔ اور اردو اور عربی کے لحاظ سے اگر آپ نے اس سے کوئی کام کرنا ہو تو یہ آپ کو 70 سے 80% کام کر کے دے گا، لیکن انگلش میں یہ آپ کو 90 اور 95% بھی کر کے دے سکتا ہے۔ اسی طرح گرامر ہے، یہ آپ کی گرامر کو ٹھیک کرتا ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ انگلش کا گرامر پھر وہ زیادہ بہتر انداز میں کر کے دیتا ہے۔ اور اسی طرح عربی کے اندر، یعنی ایک تو عربی کی تحریر ہے، ایک عربی کے اوپر اعراب جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ویسے یہ تشکیل ہوتا ہے، حرکات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر زبر زیر پیش جو آپ ڈالتے ہیں، تو یہ آپ کو وہ بھی ڈال کے دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں غلطی کے امکانات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ زبر زیر پیش آپ کو کسی عبارت پہ ڈال کے دے دے اور تھوڑی سی کریکشن کے بعد آپ وہ عبارت ٹھیک کر لیں تو آپ کی اچھی خاصی محنت جو ہے وہ اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ٹائپنگ کے دوران زبر زیر پیش ڈالنا، تشدید ڈالنا اور یہ چیزیں ڈالنا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو ٹائپسٹ کو بہت مشکل پیش آتی ہے زبر زیر پیش ڈالنے میں۔ تو اگر آپ اس سے اعراب ڈلوا لیں اور یہ زبر زیر پیش ڈلوا لیں اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی کریکشن کر لیں تو آپ کا بہت سارا وقت بچ سکتا ہے۔ ٹرانسلیشن میں نے بتا دیا آپ کو، ٹرانسلیٹریشن کا کام بھی کرتا ہے۔ ٹرانسلیٹریشن کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے اس کو انگلش رومن میں اردو لکھ کے دی جملہ، اور آپ نے اس کو کہا کہ اس کو اردو میں لکھ لو، تو یہ آپ کو اردو میں اس کو لکھ کے دے دے گا، لکھائی اس کی رسم الخط جو ہے اردو کا لکھ کے دے دے گا۔ اسی طرح عربی کا، اسی طرح عربی کو آپ نے انگلش میں، جیسے آج کل جو ہے وہ آپ کے آرٹیکلز کے اندر، مقالہ جات کے اندر آپ کے بعض یونیورسٹیاں آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نے جو حوالہ جات لکھے ہیں اس کو آپ انگلش ٹرانسلیٹریشن میں بھی لکھیں، رومنائزیشن اس کو کہتے ہیں، رومن میں بھی لکھیں، تو آپ اس کی رومنائزیشن کریں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹریشن۔ ایک اور چیز ہوتی ہے ٹرانسکرپشن، فونیٹک ٹرانسکرپشن۔ فونیٹک ٹرانسکرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈکشنری کے اندر آپ نے ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کی آواز کی ایک وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کو کر کے دیتا ہے، فونیٹک ٹرانسکرپشن بھی کر کے دیتا ہے۔ کوئی آپ نے عربی یا انگلش یا اردو کوئی بھی لفظ لکھا اور آپ نے کہا کہ اس کی آواز کے لحاظ سے اس کی وہ ٹرانسکرپشن جو ڈکشنریوں میں لکھی ہوتی ہے وہ کر کے دیں، تو یہ آپ کو وہ بھی کر کے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ٹرانسلیٹریشن ہے اس کے اندر بہت سارے سسٹمز ہیں۔ اس ٹرانسلیٹریشن میں جو مشہور سسٹم ہے ALA AC LC، یہ آپ کو وہ کر کے دیتا ہے۔ ALA یہ امریکن ایک لائبریری ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہے، اور اسی طرح انگلینڈ کی ایک لائبریری ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہے ٹرانسلیٹریشن کا۔ تو جو ورلڈ وائڈ جتنے بھی تھیسز اور آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اس کی ٹرانسلیٹریشن اس انداز میں کی جاتی ہے، تو یہ آپ کو وہ بھی کر کے دیتا ہے، اور سادہ ٹرانسلیٹریشن بھی کر کے دیتا ہے۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں جو سٹینڈرڈ والی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جیسے صحیح بخاری لکھا ہے تو جو ہاں ہے، ہاں کے ایچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کچھ نشان ہوتے ہیں جس سے اس کو اس کی پریزنٹیشن اس کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹرانسلیٹریشن کا
آرٹیکل کے حساب سے، ریسرچ کے حساب سے جو وہ بھی آپ کو کر کے دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ کو بطور اسسٹنٹ کام کر کے دیتا ہے، اسسٹنٹ کے طور پہ یہ آپ کا کام بھی کرتا ہے۔ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے اس کو کچھ کام بولا اور آپ نے کہا اس کو یوں کر دو یا اس کو یوں کر دو۔ مثلا آپ نے اس کو کہا کہ یہ میں آپ کو ناموں کی لسٹ دے رہا ہوں، اس ناموں کی لسٹ میں سے خواتین کے نام کو الگ کر دو، مردوں کے نام کو الگ کر دو، تو یہ آپ کو الگ کر کے دے دے گا۔ آپ نے اس کو ایک کام بتایا کہ میں آپ کو یہ پیراگراف یا یہ ٹیکسٹ دے رہا ہوں، اس میں سے آپ نے یہ چیز الگ کرنی ہے، تو وہ آپ کو الگ کر کے دے دے گا۔ آپ نے کہا اس پیراگراف کی الفاظ اس میں سے مجھے نکال کے دے دو، مثلا آپ نے ایک فرض کر لیں ایک مضمون ہے اور اس کے آپ نے مشکل الفاظ اس میں سے چننے ہیں، تو آپ نے اس کو کہا کہ اس میں سے مجھے الفاظ ہیں یہ، یا تو یہ پورا موضوع الفاظ میں بنا کے دے دو یا مشکل الفاظ نکال کے دے دو، تو اس کا ذہن تھوڑا بہت اس حوالے سے کام کرتا ہے، آپ کو مشکل الفاظ نکال کے دے دے گا اور اس کے معنی وغیرہ آپ چاہیں تو پھر وہ اس کے سامنے لکھ لیں۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں، اسی طرح پہلی جیسے پوچھوانا ہو گئی، یا جیسے آپ نے اس کو کوئی آپ سے جیسے کوئی ذہنی سوال کرتا ہے کہ اگر یوں ہو اور یوں ہو اور فلاں ہو تو کیا اس کا کیا جواب ہوگا یا کیا نتیجہ نکلے گا، تو یہ جو ذہنی قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں، آپ وہ ذہنی قسم کے سوالات بھی اس سے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اس کا جواب دے گا۔ اسی طرح کسی مضمون کا جائزہ یا اس پر تبصرہ یہ آپ کے کر کے دیتا ہے، کسی مضمون کا یہ خلاصہ آپ کو کر کے دیتا ہے، کسی مضمون میں سے نتائج بحث نکال کے دے سکتا ہے یہ آپ کو، کسی مضمون کے حوالے سے مزید تجاویز اور سفارشات دے سکتا ہے، اور کسی تحقیقی مضمون کے حوالہ جات آپ کو نکال کے دے سکتا ہے۔ پھر حوالہ کو لکھنے کے لیے یہ جو حوالے ہیں اس کو لکھنے کا انداز، جیسے آپ اس کو کہیں کہ یہ شکاگو مینول میں لکھ دو یا یہ اے پی اے یا ایم ایل اے اسٹائل میں لکھ دو، تو یہ آپ کو اس اسٹائل میں حوالہ لکھ کے دے دے گا، یا آپ اس کو اپنا ایک انداز سمجھا دو اور آپ اس کو بولو اس انداز میں مجھے لکھ کے دو، تو یہ آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ چیٹ جی پی ٹی کیا کیا کام کر سکتا ہے، یہ عام لوگوں کو یا عام اسکالرس کو نہیں پتا کہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے، اور اسے ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی اس سے زیادہ زیادہ سوال کرے گا، وہ اس کا جواب دے گا، لیکن ہم اسے کریں گے کہ کس طریقے سے ان کاموں کو ہم نے کرنا ہے، وہ ہم یہاں پر سیکھیں گے۔ یہ آپ کو نئے آئیڈیاز دیتا ہے، یہ آپ کو ٹائٹل آئیڈیاز دیتا ہے، یہ آپ کے ابواب بناتا ہے، یہ آپ کی فہرستیں بناتا ہے، یہ کسی موضوع پر آپ کو تنقید لکھ کے دے دیتا ہے، یہ کسی خاص مکتب فکر کے حوالے سے آپ کو اس موضوع کے جو ہے وہ منہج کو ڈیفائن کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی اس طرز کو وہ کر لے گا، اور پھر یہ آپ کو آپ کے مرضی کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو آنسر دے گا۔ یہ تجربات سے سیکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے اس کو، اور یہ آپ کے چونکہ اس فیلڈ سے نہیں ہے، لیکن کوڈنگ اور پروگرامنگ میں یہ بہت زبردست اس کا کام ہے۔ یہ جو موجودہ نئے اے آئی آ رہے ہیں آج کل، اس میں تصاویر کا تجزیہ اور اس پر تبصرہ، مثلا ایک تصویر آپ نے دی اور آپ نے اس کے اندر مختلف قسم کی، مثلا فرض کر لیں کہ آپ نے سبزی اور ٹماٹر اور پیاز اور ادرک اور انڈا اور چکن اور اس طرح کی چیزیں دے دی، اور اس کو آپ نے بولا کہ اس میں جو چیزیں ہیں اس پر مشتمل مجھے ایک ریسیپی بنا کے دے دو، تو اس تصویر کا تجزیہ کرے گا اور آپ کو مختلف ریسیپیز کی آپ کو آئیڈیا بھی دے گا، اور پھر آپ جو ریسیپی مانگیں گے وہ ریسیپی بھی آپ کو دے دے گا۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا ہے۔ آپ کسی اور تصویر کے حوالے سے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس تصویر میں دیکھو کہ اس میں بوڑھا اور بچے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، یا اس میں خواتین کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، یا اس نے جو فیشن کیا ہوا ہے یہ کون سا فیشن ہے، یا اس طرح کی تصاویر۔ لیکن ابھی جو چیٹ جی پی ٹی 4 ہے، یہ تصاویر والا چیز ابھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ابھی ایک ایک کر کے انہوں نے پلگنز ایڈ کرنا شروع کر دیے ہیں، جیسے آپ پی ڈی ایف دے سکتے ہو، لنک دے سکتے ہو کسی ویب سائٹ کا، آپ لنک دے کے آپ اس سے اس کی تبصرہ کروا سکتے ہو، آپ کسی ویڈیو کا لنک دے کے آپ اس سے اس کی خلاصہ لکھوا سکتے ہو، یا اس کے اندر کیا کس موضوع پر بات کی گئی ہے یہ کروا سکتے ہو۔ لیکن یہ چیزیں ہیں، یہ جی پی ٹی 4 کے اندر آہستہ آہستہ ایڈ کی جا رہی ہیں۔ اور جہاں فرض کر لیں کہ آپ کو یہ تصویر چونکہ نہیں دے سکتا تصویر آپ کو، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ تصویر کیسے بناؤں، یا میں اس کی ڈیزائننگ کیسے کروں، اور یا کون کون سی چیزیں میں استعمال کروں، آڈیو ویڈیو کے حوالے سے، ٹرانسکرپشن کے حوالے، موسیقی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے یہ آپ کو مشورہ
دے سکتا ہے. زیادہ تر یہ مشورے کی اس پر ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسے اے آئی آ رہے ہیں جو اب جیسے ایسے ایسے اے آئی ہیں کہ آپ اس کو آپ بول دیں گے وہ آپ کو پورا ایک گانا بنا کے دے دے گا، ایک موسیقی بنا کے دے دے گا، ایک ویڈیو بنا کے دے دے گا. تو یہ جو چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اے آئی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. یہ اکاؤنٹس کا کام کر کے دیتا ہے، میتھس کا کام کر کے دیتا ہے، آپ کو کاروباری تجزیے کر کے دیتا ہے، پلاننگ کر کے دیتا ہے. آپ اپنے علاقے کے متعلق کہہ دیں کہ اس علاقے میں میرے لیے کون سا کاروبار اچھا رہے گا، یا میں نے فرض کر لیں آپ اس کو یہ کہیں کہ میری یہ علمی استعداد ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میں کس موضوع پر مقالہ لکھوں، تو یہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. تو امید ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے یہ ذہن میں جو ہے انشاءاللہ اس سے واضح ہو گئی ہوں گی. تو آپ مجھے اب بتائیں کہ آپ کچھ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی، وعلیکم السلام. اچھا سر، اگر ہم اس پہ کوئی ٹاپک کو موضوع دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی اسائنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں مواد نہیں مل رہا اس کے حوالے سے، جی اگر کوئی ایک ٹاپک کو سے لکھ کے دے دیتے ہیں تو اس پہ ہمیں وہ مواد فراہم کرتے ہیں جی، یہ اس سے انفارمیشن آپ کو مطابق. فراہم کرتا ہے موضوع کے حوالے سے، اور موضوع کے بعض موضوعات پر تو بہت ڈیٹیل انفارمیشن دے دیتا ہے، اور بعض موضوعات میں یہ آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس حوالے سے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اصل میں جو آپ کا سوال کرنے کا، اصل میں اس کے پاس انفارمیشن بہت کچھ ہے، لیکن آپ کا جو سوال کا انداز ہے وہ آپ اس طریقے سے آپ اس سے کریں گے کہ یہ آپ کو جواب دے دے. اور اگر فرض کر لو وہ آپ کو جواب نہیں دیتا تو آپ نے کئی سوال کر کے آخر آپ نے اپنے موضوع کو کوریت کے نکالنا ہے اس سے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس سے انفارمیشن کو کوریت کے نکالنا ہے. ہوں تو اگر ایک چیز کا انفارمیشن یہ آپ کو پہلے سوال پر نہیں دیتا تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے سوال میں ایسا کیا کیا ہے کہ اس نے مجھے جواب نہیں دیا ہے. تو آپ اپنے سوال پر غور کریں گے کہ میں نے اس سوال میں کیا پوچھنا ہے اس کو. یہ اسی لیے اس سے سوال کرنے کا انداز جو ہے اس سوال کو پرومپٹ کہا جاتا ہے. تو اس سے سوال ہم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرومپٹ. اور پرومپٹ ہی اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ آج کل بظاہر تو لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا ہے جی، چیٹ جی پی ٹی کیا ہے، بس آپ نے لاگ ان کر دیا کوئی بھی کر لے. نہیں، اس کا پرومپٹ ہے، اس کی پورا ایک الگ علم ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ علم جو ہے اس کی پوری ایک انجینئرنگ ہے، اور اس کے پیچھے آپ نے اس چیٹ جی پی ٹی کی پوری انجینئرنگ کو اگر آپ جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا ہی آپ اس سے اچھا سوال کر سکیں گے، اور اتنا ہی آپ کو یہ اچھا جواب دے سکے گا. اس میں اس کی انجینئرنگ کی کچھ چیزیں ہم نے اپنے شعبے کے حوالے سے حاصل کی ہیں، اور اس کو ہم اپنے پریکٹیکل کے اندر دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیسے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سوال کے کرنے کے اس طریقہ کار کو پرومپٹ انجینئرنگ کہا جاتا ہے. اور مختلف شعبے کے لوگ آج کل اس پرومپٹ انجینئرنگ کو سیکھ کر بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں. اپنے کمپنی کو صرف کیا ہے وہ خاص پرومپٹس بنا کے دیتے ہیں، اور وہ کمپنی ان پرومپٹس کو استعمال کر کے اپنا ڈیٹا حاصل کرتی ہے اور تجزیے کرواتی ہے اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے. جو ہے اس پلاننگ، منصوبہ بندی اس پر کرتے ہیں. تو وہ اس پرومپٹ انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ ان کو ایسے پرومپٹ دیتے ہیں جو ان کی کمپنی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے ریسرچ کے حوالے سے بھی اس طرح کے پرومپٹ کر سکتے ہیں، اپنے پرومپٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. مثلاً دیکھیں میں نے اس کو ٹرانسلیٹریشن کا بولا تو ٹرانسلیٹریشن اس نے اٹھا کے سادی سی ٹرانسلیٹریشن دے دی. تو میں نے یہ تلاش کیا کہ یہ میں اس کو وہ جو تحقیق والی ٹرانسلیٹریشن ہے میں اس کو کیسے دوں، یہ تو مجھے سادی ٹرانسلیٹریشن اٹھا کے دے رہا ہے. تو میں نے تلاش کیا، تلاش کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ جو ریسرچ کا جو ٹرانسلیٹریشن کا جو انداز ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، اس کو ALALC کہا جاتا ہے. تو جب میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے ٹرانسلیٹریشن کر کے دو ALALC کے مطابق، تو اس نے کیا کیا، بالکل مجھے ایگزیکٹ وہ چیز کر کے دے دی. اسی طرح یہ ڈکشنری والی بات میں اس کو کہتا رہا کہ یہ الفاظ کو ڈکشنری کے انداز میں جو اس کی ٹرانسکرپشن ہے اس طرح لکھو، تو یہ نہیں کر رہا تھا. بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں ایک لفظ کے اضافہ فونیٹک یعنی آواز، فونیٹک کا لفظ میں نے اس میں ایڈ کیا تو اس نے وہ کر کے دے دیا. تو اس سے مجھے اندازہ لگا کہ یہ جو
اس کا پرومپٹ، بہتر پرومپٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے کہوں کہ ڈکشنری میں لفظ ڈکشنری کے بجائے اگر میں اس سے صرف اتنا بھی کہہ دوں کہ بھائی اس لفظ کی فونیٹک ٹرانسکرپشن کر کے دے دو، تو یہ کیا کرے گا؟ مجھے ٹرانسکرپشن کر کے دے گا. تو پرومپٹ انجینئرنگ کیا ہے؟ اس ایگزیکٹ بات کو اس سے کرنے کے لیے کہ اس سے آپ نے ایگزیکٹ، اصل میں یہ ہے کہ وہ آپ اپنے شعبے کے اس اصطلاح کو جانتے ہوں جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ ایگزیکٹ بہتر سوال کریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا. تو اب یہ پرومپٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. آج ہمارا زیادہ تر جو کام ہے میرا خیال ہے کہ وہ تھیوری پر ہی جائے گا، لیکن یہ چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں. آپ کو ان چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ میری ایک ویڈیو ہے جس میں نے اس کے لاگ ان کرنے کا اور اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھایا ہے. تو بجائے کہ میں یہاں پر وقت ضائع کروں اور آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھاؤں، آپ کو وہ ویڈیو لنک دے دوں گا، آپ اس میں سے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سیکھ لیں. وہ میری اسی چیٹ جی پی ٹی کی کلاس کی ریکارڈیڈ ویڈیو ہے. اس میں سے آپ کیا کیجئے گا کہ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو سن لیں تو یہ کلاس اور اس کلاس، کیونکہ ہر کلاس کے اندر بات چیت کے دوران بعض چیزیں ایسی دماغ میں آتی ہیں کہ جو کلاس پچھلے کلاس میں یا اگلے کلاس میں ڈسکس نہیں ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر آپ وہ کلاس بھی سن لیں تو آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہوں گی، اور وہ کمپلیٹ کلاس ہے. یہ آپ اپنے تھیسس کا ڈیٹا اگر آپ اس کو دیں تو یہ پلیجرزم کا اس لیے مسئلہ نہیں بنے گا کہ یہ اس ڈیٹا کو انٹرنیٹ پر جو ہے وہ نہیں ڈالتا. زیادہ تر وہ جو ہے وہ ڈیٹا انٹرنیٹ پہ جو پڑا ہوتا ہے وہ یہ جو پلیجرزم سافٹ ویئرز ہیں وہ ان کو پکڑتا ہے. چونکہ یہ اس کا انٹرنل ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو مطلب یعنی یہ اس کا ایکسس لوگوں کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں ملتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میں ڈیٹا، یہ کسی نے سوال کیا تھا، اگر آپ اس میں اپنے تھیسس کا ڈیٹا ڈالیں گے تو یہ آپ کو وہ ڈیٹا جو ہے مطلب یعنی کہ وہ مسئلہ نہیں کر کے دے گا. سر یعنی اس کا جو پلیجرزم ہے وہ نہیں پکڑا جائے گا آپ کے مطابق؟ ہاں، اس کا پلیجرزم یعنی آپ نے اپنا تھیسس کا جو ڈیٹا ڈالا ہے وہ پلیجرزم اس کا جو ہے وہ نہیں پکڑا جائے گا. اگر آپ نے اس کا ڈیٹا لیا ہے نا، یعنی آپ نے اس کا ڈیٹا لیا ہے تو اس میں پلیجرزم کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کا ڈیٹا یہ اٹھاتا ہے انٹرنیٹ سے. سر اگر آن لائن ہم تھیسس دیتے ہیں تو اس تھیسس سے اگر ہم کچھ مواد اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا کے ہم اپنا کچھ کام کر لیتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں یا کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھ لیتے ہیں. تو اس میں پھر وہ جو ہے اس کے ذریعے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پلیجرزم اس میں شو ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آن لائن جو ویب سائٹس پہ تھیسس پڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے اگر ہم کچھ مواد لیتے ہیں اور لے کے اپنا کام وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس میں سے اگر وہ پلیجرزم کے شوق پر اس کو ڈالتے ہیں تو وہ پلیجرزم اس کا شو ہوگا وہاں پہ، یا یہ چیٹ جی پی ٹی اس کو کور کرے گا؟ اگر آپ دیکھیں کہ یعنی آپ اپنا ڈیٹا اس میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک، تو آپ کا ڈیٹا یہ اس کو پلیجرائز نہیں کرے گا، مطلب پلیجرزم اس کے اندر ایڈ نہیں آئے گا. اگر آپ اس کا ڈیٹا لیتے ہیں تو آپ نے اس کے ڈیٹا کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ریفریش کروانا ہے. آپ اس سے بھی ریفریش کروا سکتے ہیں، اور کوئل بوٹ کے نام سے ایک الگ جو ہے ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی آپ اس کی ریفریزنگ کروا سکتے ہیں. گرامر کی غلطی آپ کی زیادہ تر یہ انگلش گرامر کے لحاظ سے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اردو میں نے اسے کوئی بہت زیادہ بہتر یا عربی میں نہیں پایا. بہرحال آپ کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کے آؤٹ پٹ سے پتہ چل جائے گا. بعض اوقات یہ بڑے اچھے آؤٹ پٹ بھی دے دیتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ٹرائی آپ جتنے ٹرائی کرتے جائیں گے اتنے یہ آپ کو اس کے آنسرز بہتر سے بہتر دے گا. آپ اس میں سے ایک آنسر کا اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے اندر جو ہے ان میں سے چوز کر کے پھر اس میں تھوڑی سی کریکشن کر کے آپ
اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سر جی چیٹ جی پی ٹی کا جو شیئرنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ آپ کس طرح معلوم کریں گے؟ شیئرنگ اکاؤنٹ مطلب یہ کہ وہ آپ کو بس ایک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں اور آپ کو تھوڑا اخلاقی طور پر آپ کو اسے ایک ہی اس پر استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ ایرر آ جاتا ہے کہ پھر آپ کو کوڈ ڈالنا پڑتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو، آپ نے فرض کر لیں ایک اکاؤنٹ کے لیے لیا ہے تو آپ کو ایک اکاؤنٹ ہی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ لیا ہے تو آپ ایک جگہ سے لاگ آؤٹ ہو جائیں اور دوسری جگہ پہ اس کو اکاؤنٹ کو یوز کریں تو یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ جو ہے، لیکن اس میں بھی یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت اگر وہ آپ سے کوڈ مانگ لے تو بس سمجھ لیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا۔ تو بہتر یہ طریقہ یہ کہ آپ جب شیئرنگ اکاؤنٹ لیں تو ایک کمپیوٹر کے اوپر اس کو لگا کے رکھ دیں اور پھر اس کو چھیڑیں نہیں، بس آپ اس سے صرف کام لیتے رہیں، اس کو بار بار لاگ آؤٹ نہیں کریں، آپ اس کو دوسرے ڈیوائسز پر لاگ ان نہیں کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ شیئرنگ اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، جب وہ بلاک ہو جائے گا آپ سے کوڈ مانگے گا، اور جنہوں نے آپ کو اکاؤنٹ دیا ہے وہ پھر آپ کو ذمہ داری نہیں لیں گے اس بات کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سر سوال یہ کرنا ہے کہ شیئرنگ آپ کو کیسا معلوم ہوگا کہ اس کے پاس ایک شیئرنگ اکاؤنٹ موجود ہے کہ میں اسے ڈیٹا لوں؟ میں نہیں، آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب آپ کے پاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہے، آپ نے پیسے دیے، شیئرنگ اکاؤنٹ جی لیا، ٹھیک ہے نا، تو جی آپ سر، اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ لکھا نہیں ہوگا کہ شیئرنگ اکاؤنٹ، وہ ایسے ہی ہوگا وہ جیسے تو اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے شخص کو یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ شیئرنگ اکاؤنٹ ہے کہ میں اس سے بھی ڈیٹا لوں؟ نہیں، دوسرا آپ شخص آپ کے کمپیوٹر سے کر سکتا ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے شیئرنگ اکاؤنٹ لیا ہے یا فل اکاؤنٹ لیا ہے۔ آپ اگر اسے یہ کہہ دیں میں نے $20 والا اکاؤنٹ جی لیا تو سر، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، اس کی وہ جو ای میل ہے اور وہ اور تفصیلات ہیں وہ آپ کو مطلب کسی باہر کے کسی بندے کے ہی دیے جائیں گے۔ مطلب یہ بیسیکلی لوگوں نے اکاؤنٹ باہر کے لوگوں نے خریدے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے ساتھ کچھ مطلب لین دین کرتے ہیں ہمارے، تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی تو یہ جگاڑ والے کام کرتے ہیں نا، تو بس وہ پھر جی یہ اس انداز میں، تو اس میں کچھ تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس کو مستقل لاگ ان کر کے رکھیں اور اس مہینہ استعمال کریں۔ تو ویسے تو میں نے ابھی لاسٹ ٹائم میرا ایک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تھا، میں نے جن سے یہ اکاؤنٹ لیا تھا ان کو میں نے میسج کیا کہ میرا تو یہ ایک اکاؤنٹ میرے ایک پی سی پہ بلاک ہو گیا اور وہ کوڈ مانگ رہے، تو انہوں نے مجھے دوسرا ایک دے دیا، انہوں نے کہا آپ یہ والا استعمال کر لیں۔ تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا وہ کہتے ہیں آپ کو یہی ہے کہ اگر آپ کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ سر جی، آپ ڈیٹا جو لیتے ہیں یہ اردو زبان میں بھی لے سکتے ہیں کہ صرف انگریزی میں؟ ڈیٹا بالکل لے سکتے ہیں، آپ اس کو بولیں اردو میں دے دیں تو آپ کو اردو میں دے گا، آپ اس کو بولیں عربی میں دیں تو آپ کو عربی میں دے گا، آپ اس کو انگلش میں بولیں گے، پشتو میں بولیں، کسی زبان میں بھی بولیں، آپ کو دے دے گا ڈیٹا اسی زبان میں۔ پرومپٹ جو ہے، ہم ڈائریکٹ آتے ہیں پرومپٹ پہ، اور اکاؤنٹ میں آپ کو کریٹ کرنا نہیں سکھا رہا، یہ آپ کو میں ویڈیو دوں گا ریکارڈڈ، اور آپ جو ہے وہ اس ریکارڈڈ ویڈیو میں آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے دو قسم کی، یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے اس طرح کی چیٹ جی پی ٹی کی، یہ جو شکل نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ یہ فری والے ورژن کی ہے، یہ فری والے ورژن کی ہے۔ اور اب دیکھیں ہم اس میں، یہ جو آپ کے سامنے اس کا ماؤس کا جو کرسر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سینڈ میسج کا ایک آپشن یہاں پہ آ رہا ہے، اس کو میں کہتا ہوں گیو می آئیڈیا یا ٹاپکس آئیڈیا اباؤٹ کرپٹو کرنسی۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے آئیڈیا دیں کیا کرپٹو کرنسی اور ٹھیک ہے اسلام ریسرچ تھیسس کے لیے مجھے ایک آئیڈیا دے دیں، ٹاپکس کا آئیڈیا دے دیں۔ اب دیکھیں اس کو پتہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، یہ ایک مالیاتی سسٹم وغیرہ ہے، یا مطلب یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو، کرنسی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ معاشیات سے ہے، اقتصادیات سے۔ تو آپ دیکھیں اس نے سارے وہ مضامین اٹھا کے دے دیے جو اسلامی معاشی جو قوانین ہیں یا فقہ وغیرہ ہے۔ اب شریعہ compliance in cryptocurrency analyzing the compatibility of popular cryptocurrencies such as Bitcoin or Ethereum with Islamic principles and determining whether they meet the requirement of Sharia law۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس نے آپ کو ایک ٹاپک دے دیا کہ اس ٹاپک پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔
آپ دیکھیں میں نے اس کو یہ ٹاپک دیے نا, میں نے اس کو کہا کہ شارٹن دیز ٹاپکس ٹائٹلس, ٹھیک ہے نا. اس ٹاپک کے جو ٹائٹلز ہیں ان کو مجھے چھوٹا کر کے دینا. تو یہ دیکھیں, یہ اس نے چھوٹا کر کے دے دیا. آپ فرض کر لیں کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ, اچھا یہ جو ہے آپ یہاں پر جو بھی چیٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک نیو چیٹ کے طور پر سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس چیٹ کو یعنی اس چیٹ کے موضوع سے ہٹ کر کوئی موضوع کرنا ہے تو کوشش کریں کہ نئی چیٹ سے آغاز کریں بجائے یہ کہ اسی میں کریں. اس کی وجہ ہے کہ یہ اپنے ذہن میں یہ پچھلے ٹاپک کو رکھتا ہے اور اس ٹاپک کو آپ کے نئے سوال کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہے. اب دیکھیں یہ پہلی ٹپ آپ ذہن میں رکھ لیں. سوال پوچھنا اس میں اتنا مشکل نہیں ہے. اصل جو آپ کی اس کی وہ ہے وہ اس کو پریکٹیکلی آپ کا ان کی اندر کا جو وہ باتیں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس میں اسی ایک جگہ پر مختلف سوالات کریں گے تو یہ آخر میں بہت گھچ مچ کر دے گا ہر چیز کو, اور یہ آپ کی جو موضوع ہے اس میں پچھلے موضوع کو ملا کر کچھ اور ہی بنا دے گا اس کو. تو آپ کیا کریں کہ کوشش کریں کہ ایک ہی موضوع کے حوالے سے ایک چیٹ میں بات کریں, ٹھیک ہے نا, اور اپنے موضوع کے پچھلے آپ نے جو بھی آپ نے موضوع لکھا ہے اس کے اوپر جب آپ اگلی بات کریں گے تو آپ کو پوری تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس آپ اسے کہہ دیں تو آپ کو. اب دیکھیں میں نے اس کو کہا کہ پوائنٹ, دیکھو میں نے اس کو ٹاپک نہیں لکھ رہا, اس کو میں نے کیا کہا, پوائنٹ give sub topics for point 2 فرض کر لیں. میں نے اس کو کہا کہ پوائنٹ 2 کے لیے جو ہے مجھے سب ٹاپکس بھی بتا دو. تو اب دیکھیں دوسری ٹپ کیا ہے کہ آپ کو پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے آپ اسی موضوع کا حوالہ دے کے آپ اسی موضوع کے حوالے سے بغیر حوالہ دیے بھی بات کریں گے تو اس کو پتا ہوگا کہ بات کیا چل رہی ہے اور اسی بات کے اوپر آپ کو وہ جواب دے گا. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا کہ آپ کا جو مین ٹاپک ہے, مین ٹاپک کیا تھا, کرپٹو کرنسی ان اسلامک فائنانس, اسلامک فائنانس میں کرپٹو کرنسی. تو پھر اس نے اس کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ فلاں مصر کے یا عرب کے کسی رائٹر کا ناول لے کر اس کو اردو میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو یا اینالائز کرو اس کے عناصر یا اس کا لٹریری ورک, تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ جی پاسبل ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ جو فری والا ورژن ہے اس کی جو آپ اس کو ڈیٹا دیتے ہیں نا, اس کی لمٹ صرف چند ہزار الفاظ تک ہے, مطلب 1000-1500 اس طرح کے الفاظ تک ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے 3000, لیکن میں نے اتنے الفاظ ایک ساتھ لیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اس کو. تو آپ اس کو جب سوال تو کیا ہے کہ یہ اگر اس کے پاس وہ ڈیٹا پہلے سے پڑا ہوا ہے اور وہ کتاب اس کو اس کے ڈیٹا میں اس کو مل جاتی ہے, ایک تو ہوتا ہے پڑا ہوا, ایک ہوتا ہے کہ وہ یہ اس تک پہنچ جائے کسی طریقے سے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ کو اس کی پوری ایک تفصیل بتا دیں. مثلا میں نے اس سے ایک کتاب کے بارے میں پوچھا تھا, 7 ہیبٹس آف موسٹ انفلوئنشل پیپل, وہ اسٹیفن کووی کی کتاب ہے. جب میں نے اس سے پوچھا تو میں نے اس سے اس کا تجزیہ بولا تھا اور اس کے بنیادی پوائنٹس میں نے اس سے مانگے تھے اور اس کے چیپٹرز کے بارے میں نے کہا تھا, وہ سب مجھے اس نے ایک ایک کر کے نکال کے دے دیا, اس کا اختصار کر کے دے دیا, اس کی ایک ایک چیز کو ایلابریٹ کیا, اس نے سمجھایا, مجھے تجزیہ کیا. جس طرح آپ اس سے پھر سوال کریں گے, اگر وہ کتاب اس کے مطلب اس تک یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ آپ کو وہ دے دے گا. اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ اس کتاب کے بارے میں اس سے پوچھیں کہ اس کے کتنے, اس میں کیا کیا عنوانات ہیں, اس میں کیا کیا ڈسکس کیے گئے. پہلے آپ اس سے وہ کتاب نکلوائیں اس کے ذہن سے. جب کتاب اس کے ذہن سے آپ نکلوا لیں گے تو پھر آپ اس سے سوال کریں گے تو وہ جو نکلا ہوا مواد ہے اس کے سامنے رکھ کر یہ کیا کرے گا, جواب دے دے گا. جی آپ پوچھیں.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس آپ کے جواب سے مل گیا جواب. اچھا یعنی جی. کہ انٹرنیٹ پہ وہ بک ہو تو بس اس سے نکلوائیں پہلے اور پھر اس سے ابھی دیکھیں میں نے اس چیز کو ٹوٹلی یہ جو GPT-4 ہے ابھی اس کے فوائد سے بہت سے لوگ ابھی واقف نہیں ہیں اتنے نا. یہ GPT-4 کا جو اس میں آپشن آتے ہیں نا یہ ابھی اس میں ڈیفالٹ اور براؤزنگ آ رہا ہے. لیکن میرے پاس جو GPT-4 کا ایک اور ورژن ایک اور پی سی پر میرے پاس ہے اس میں یہ اس کے پلگنز اور بتا رہا ہے. پلگنز کے اندر یہ ہے GPT-4 کا جو پلگن ہے اس کے اندر یہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ اس پلگنز کے مدد سے آپ اس کو PDF دے کر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مجھے اب اس کا انالائز کر کے دے دیں اور اس پر کوئی کام کر کے دے دیں تو وہ آپ کو اس پر ایک کام کر کے دے دیتا ہے. تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ کا لنک اس کو دے دیں, آپ کسی ویڈیو کا لنک دے دیں اس کو, آپ کسی PDF کا لنک دے دیں اس کو اور آپ اس کو بولیں کہ مجھے آپ اس کے اوپر اپنا تجزیہ کر کے دو یا اس کا خلاصہ لکھ کے دو یا اس کی تفصیلات کر کے دو یا اس کی کسی بات کی وضاحت کر دو یا اس میں سے فلاں چیز نکال لو فلاں, مطلب جو آپ چاہتے ہیں اس بک کے حوالے سے وہ آپ پھر کہہ سکتے ہیں. تو یہ GPT-4 کے اندر ہے. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگلی کلاس میں GPT-4 کی کچھ جو چیدہ اور ایسی چیزیں جو آپ کے GPT-3 کے اندر نہیں ہیں ان کی میں کوشش کروں گا وضاحت کروں گا تاکہ آپ کو اگر اس کا فائدہ محسوس ہو تو آپ شیئرنگ اکاؤنٹ کسی سے لے کر اور اس کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے سر یہ شیئرنگ اکاؤنٹ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ تو لوگ ہیں, مختلف لوگ ہیں جو پیسے لیتے ہیں. اب میں نے جو شیئرنگ اکاؤنٹ لیا ہے میں چونکہ ایک ایسے بندے سے لیا جو ذرا زیادہ پروفیشنل اور تھوڑا فیس اس کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ تقریباً اس نے مجھ سے 2 اکاؤنٹ میں نے اس سے لیے تھے, 2 اکاؤنٹ 2 ڈیوائسز کے لیے اکاؤنٹ لیے تھے تو وہ اس نے مجھ سے 1500 روپے چارج کیے ایک مہینے کے نا. ویسے ایک اکاؤنٹ کی وہ 1000 روپے چارج کر رہا تھا لیکن میں نے کہیں اور دیکھا ہے بعض لوگ 500-600 بھی چارج کر رہے ہیں, 700 500 600 700 ایک ڈیوائس کے لیے. یعنی آپ یا تو اس کو کمپیوٹر پہ یوز کریں گے یا موبائل پہ, لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ شیئرنگ اکاؤنٹ لیں تو ایک ڈیوائس پہ اس کو لاگ ان کرنے کے بعد بار بار اس کو لاگ آؤٹ نہ کریں کیونکہ وہ اکثر بعض لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو پھر اس کی گارنٹی نہیں دیتے, پھر وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ نے بس اب بلاک کر دیا, اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگرچہ میرے جو وہ ہیں ان سے تو میں نے بلاک ہونے کے بعد دوبارہ دوسرا لنک لے لیا لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو اس طرح کی فیسلٹی دے. السلام علیکم سر. جی جناب, وعلیکم السلام. سر میں نے یہ سنا تھا کسی فیس بک پہ نا پیج پہ کسی نے بات کی تھی کہ آپ اس کو کہیں کہ فلاں شخص کے چیٹ GPT-4 میں فلاں شخص کی آواز میں یہ باتیں مطلب ویڈیو کی شکل میں آ جائیں تو وہ تو بہت ہی ایڈوانس فارم ہو جائے گی نا یہ چیٹ GPT-4 میں. نہیں ایسا بھی کچھ یہ ہے چیٹ GPT-4 کے اندر نہیں ہے, اس کے لیے الگ AI پلیٹ فارمز ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے نا. تو ابھی چیٹ GPT-4 کے اندر ویڈیو یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ویڈیو کے لیے الگ پلیٹ فارم ہے جیسے مڈ جرنی ہے اس کے اندر امیجز ہیں, آپ اس سے امیجز کروا سکتے ہیں. آپ یہ جو فرض کر لیں اگر بغیر پیسوں والا کرنا ہے تو آپ بینک کا آپ براؤزر انسٹال کریں اور بینک کے براؤزر میں آپ کوئی بھی تصویر ہو آپ اس کو بول دیں کہ بھائی مجھے یہ تصویر بنا کے دے دو تو وہ آپ کو تصویر بنا کے دے دے گا. تو اس طرح کے بہت سارے ویب سائٹس ہیں جو ویڈیو کا تصویروں کا اس طرح کا وہ کر کے دیتے ہیں اور ڈیپ فیک ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور آپ کی آواز میں جو ہے, لیکن وہ آپ جتنے بھی یہ دیکھیں گے اس میں آپ کو 1 یا 2 یا چند سیکنڈ کی یا چند منٹ کی ویڈیو بنا کے دیں گے. اس طرح آپ کو مفت میں سارے کام نہیں کر کے دیتے. اگر آپ کو فرض کر لو اس کو پروفیشنلی استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ پرچیز کرتے ہو, مطلب ان سے وہ ایک پیکج لیتے ہو کہ کون سا پیکج آپ کو چاہیے تو اس پیکج کے مطابق پھر آپ اس میں مثلا آپ 100 ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو اس کا ایک الگ پیکج ہوگا, 1000 ویڈیو والا الگ ہوگا. اس طرح تو ہر بندے کا اپنا اپنا, یعنی تو آپ اتنے سارے AI آ گئے ہیں کہ ان کو اب اس کی لسٹ فراہم کرنا اب مطلب یعنی کہ ایک الگ کوئی بیکار سے ہی کام ہے. آپ خود اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ہاں ایسے آپ گروپس جوائن کریں ایسی جگہ جہاں پر AI کی انفارمیشنز لوگ اپڈیٹس شیئر کرتے ہیں تو وہاں نئے نئے آنے والے ٹولز ہیں, آپ ان سے متعارف ہوتے ہیں اور جو ٹول آپ کے مقصد کے مطابق ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر ابھی اس میں اگر موبائل میں چیٹ GPT-3 کرنا ہو تو وہ براؤزر سے ہی آ جائے گا یا اس کے لیے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی؟
ابھی تو میں آپ کو اس کے اکاؤنٹ بنانے کا ویسی زبانی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ابھی اگر میں وہ کھول کے اس کو کروں گا تو پھر وہ ایک الگ پورا نہیں وہ تو ظاہر بات ہے، آپ نے کہا تھا لنک شیئر کر دیں گے، تو وہ لنک سے ہاں دیکھ وہ لیں گے لنک میں شیئر کر دوں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں بالکل جیسے آپ گوگل پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے وہ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ chat.openai.com پہ جائیں گے آپ. یہ میں نے آپ کو یہاں پر لنک شیئر کر دیا. chat.openai.com پہ جائیں گے، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ آ جائے گا لاگ ان اور سائن اپ کا. تو آپ وہاں پہ سائن اپ کریں. سائن اپ میں آپ اپنا ای میل دیں گے، وہ آپ کو ایک ای میل بھیجے گا، پہلے آپ اس کو ویریفائی کریں گے، پھر واپس آئیں گے تو پھر آپ کو وہ آپ سے ٹیلی فون نمبر مانگے گا، پھر آپ کو وہ ٹیلی فون نمبر پہ آپ کو کوڈ بھیجے گا. وہ کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے. وہ کوڈ انٹر کرنے کے بعد بس آپ پھر لاگ ان ہو جائیں گے. جو آپ نے اپنا وہی پاسورڈ، لاگ ان ہم موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں پہ یوز کر سکتے ہاں فری والا آپ کہیں بھی یوز کرنا چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہیں. آپ اسے 10 کمپیوٹروں پہ بھی لگا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو بہتر تو یہی ہے نا کہ سر پہلے چیٹ جی پی ٹی 3 پہ ریہرسل کر کے، ہاں جی یا بالکل، آپ فری مطلب اس والے کا پہ ریہرسل مقصد کریں. بالکل بالکل، جی جی فری والے بھی بہت سارے کام کر کے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے جو لاسٹ کلاس جی لی سر. ہے، جو میں آپ کو لنک دوں گا نا، اس میں نے بہت ہوں سارے پریکٹیکل کر کے دکھائے ہیں. وہ فری والے پہ کر کے دکھائے ہیں. فری پہ آپ پریکٹس کریں، فری پہ آپ کو بہت کچھ کام آپ کر سکتے ہیں. آپ وہ جو میں نے جی. لنک دیا نا، اس میں نے پچھلی کلاس کو اس کے بہت پریکٹیکل بتائے، اور اگلی کلاس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ اب کچھ نیا بھی ساتھ میں ایڈ کروں. جو پرانا ہے اس کے ساتھ کچھ نیا بھی ایڈ کروں، آپ کو GPT-4 کے متعلق بھی کچھ انفارمیشن دوں. تو یہ بتائیں، یہ جو چیٹ GPT-4 ہے اور چیٹ GPT+ ہے، ابھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا تھا نیچے، یہ کوئی جی جی، ڈفرینٹ ہے یا مطلب پلس سیم اور ہے؟ 4 ایک ہی چیز ہے بس. وہ پلس اسی کا پلس ورژن تھا، بس اسی کو 4 کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ GPT-4 کے اندر، یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا، یہاں پہ دیکھیں یہ جملہ لکھا ہوا ہے: GPT-4 currently has a cap of 25 messages every 3 hours. 25 میسیجز آپ کو 3 گھنٹے کے اندر آپ اس کو GPT-4 کو دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ دیں گے تو پھر وہ آپ کو وہ میسیجز نہیں لے گا، آپ کو ڈیفالٹ پہ واپس لے گا. پھر اس کے اندر اس نے نئی جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ براؤزنگ ہے. یعنی آپ انٹرنیٹ کو براؤز کر کے اس سے کچھ انفارمیشن لے سکتے ہیں. کہ آپ اس کو کہیں گے جی انٹرنیٹ کو براؤز کر کے مجھے یہ انفارمیشن نکال کے دے دو، تو یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی انفارمیشن اٹھا کے دے دے گا جب آپ اس آپشن کو کلک کریں گے. اور اس کے اندر ابھی ایک تھرڈ آپشن آیا جو اس وقت اس والے میں نظر نہیں آ رہا، وہ میرے ایک اور اکاؤنٹ ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے. تو وہ پلگ ان کا آپشن ہے. پلگ ان کے آپشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پلگ ان ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو ایک اضافی سہولت فراہم کرے کسی چیز کی. تو اضافی سہولت میں یہ ہے کہ آپ کوئی PDF دے دیں اس کو، آپ کوئی لنک دے دیں، آپ اس کو کوئی ویڈیو کا لنک دے دیں، آپ جب اس کو وہ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر وہ آپ کو جو آپ نے پوچھنا وہ آپ کو کر کے دیتا ہے. اسی طرح ویب سائٹ کے SEO کر کے دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے اس کے اندر کوئی تقریباً 10-15 پلگنز ہیں. آپ اپنے ضرورت کے مطابق جو پلگن آپ کی ضرورت ہے، ریسرچ کے لیے بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے اندر. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ لوگ ایک اور بھی کام کریں کہ bard.google.com اس پہ آپ جائیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ اردو اور عربی کے لحاظ سے تو بیکار ہے، لیکن انگلش کے لحاظ سے اچھا ہے. آپ اس کو بھی ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں، bard.google.com. لیکن بہرحال یہ چیٹ GPT کو نہیں پہنچتا. چیٹ GPT جتنے کام کر کے دیتا ہے اور جتنا افیکٹو ہے اتنا یہ نہیں ہے. یہ فری ہے، آپ بغیر لاگ ان کیے بھی اس میں جا سکتے ہیں. ابھی اس میں ہم سوال کر کے دیکھتے ہیں اس سے GPT-4 میں، وہی سوال جو ہم نے کہاں کیا تھا، یہاں کیا تھا. بہرحال آپ کے سوال کے اندر کوئی ایسی لاجک والی چیز ہونی چاہیے کہ جو آپ کو اندازہ ہو کہ اس نے آپ کو کوئی بہتر چیز دی ہے. اب دیکھیں ایک تو اس نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا ذرا اس کے اندر وہ ہائی لائٹ کر دیا آپ کے، اور میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو آنسر ہے یہ میں آپ کو پیسٹ کر دیتا ہوں آپ کے گروپ میں. تو آپ ذرا موازنہ کر لیجئے گا کہ اس کے آنسر میں اس کے آنسر میں کچھ فرق ہے کہ نہیں. کیا اس کے اندر زیادہ علمی ٹچ ہے. GPT-4 میں نے اس کے ساتھ لکھ دیا، یہ GPT-4 کا آنسر ہے، یہ GPT-3 کا آنسر ہے. تو یہ GPT-3 کا آنسر دیکھیں آپ. مثلاً ایک ٹاپک کو ہم لے لیتے ہیں: شریعہ کمپلائنس ان کرپٹو کرنسی، اینالائزنگ دی کمپیٹیبلٹی آف پاپولر کرپٹو کرنسیز ود اسلامک پرنسپل اینڈ ڈیٹرمائننگ ویدر دے میٹ دا ریکوائرمنٹس آف شریعہ لا. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کرپٹو کرنسی ان اسلامک فائنانس، انویسٹیگیٹ ہاؤ کرپٹو کرنسی فٹس ود ان دی پرنسپل آف اسلامک فائنانس، پارٹیکولرلی کنسیپٹس لائک ربا، انٹرسٹ، غرر، انسرٹنٹی اینڈ یہ گیمبلنگ وغیرہ. اب آپ دیکھیں
اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اصطلاحات اور ذرا زیادہ ڈیپ، مجھے تو یہ ڈیپ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں ایسی کوئی چیز؟ اس میں دیکھیں اصطلاحوں کو بھی اس نے استعمال کر کے اس ٹاپک کو ذرا زیادہ وزن دیا ہے۔ اچھا یہ ٹاپکس ہے نا، اب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹل، یہ ٹاپک اور ٹائٹل میں یہ ہے کہ ٹاپک تو ایک جنرل سی بات ہوتی ہے نا، ٹائٹل آپ کو دے دیں کنورٹ اٹ ٹو ریسرچ تھیسس ٹائٹلس کمپریہنسو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا، آپ نے اپنے تھیسس کا یہ ٹاپک تو اس نے آپ کو اس میں سمجھایا بھی کہ کیا کرنا ہے نا، لیکن اس کو آپ نے کہا کہ میرے تھیسس کے لیے اس کو ٹاپک کے طور پر آپ بنا دو، تو اسی کو اس نے کیا کر دیا، تھیسس کے ٹاپک کے طور پہ آپ کو یہ دے دیا۔ اچھا جی، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم نے اس میں یہ جو پرامپٹ کے حوالے سے ابتدائی چیزیں صرف وہ کی کہ پرامپٹ جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے، اور پرامپٹ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے۔ کل ہم مطلب اگلے اتوار کو ہم جو ہے پرامپٹ کے اندر رول اور گول یعنی کہ مقصد اور ایگزامپل بنانا اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم ڈیٹیلز کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ ساری چیزیں ہم پریکٹیکلی کر کے۔ اچھا سر، اس کا کوئی وہ ایپ وغیرہ ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے موبائل میں؟ موبائل میں ایپ نہیں ہے، لیکن آپ کروم کے اندر جو ہے اس کو جب آپ لاگ ان کر لیں تو پھر اس میں ایک ہوم، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوم لنک کریٹ کر دیں، تو وہ آپ کو ایک لنک آپ کو ہوم کریٹ کر دے گا، وہ ایپ کی شکل کا یہ قسم کا ہوتا ہے، بس آپ اس کو جب کلک کریں گے تو آپ کو ڈائریکٹ اس کروم کے اس پہ لے جائے گا، لاگ ان والے اس پہ۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی میں نے بھی انسٹال کیا وہ ساری اس کا نا ویب کا، اور یہ سامنے اوپن ہو گیا، اس کے نیچے نا سر ڈیفالٹ پرومپٹ لکھا ہوا ہے، اینی ریجن اینی ٹائم میکسیمم ریزلٹ، اس طرح کی چیزیں بھی لکھی ہوئی کیا چیز لکھا ہوا ہے؟ ہیں۔ ڈیفالٹ پرومپٹ اینی ریجن، جس جگہ پہ میسج نہیں لکھتے ہیں اس سے نیچے۔ اینی ریجن ہی کر دیں تاکہ آپ کو جنرل، اگر آپ ریجن کریں گے تو پھر وہ آپ کو ریجن کے حساب سے دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی پلگ ان تو نہیں انسٹال کیا ساتھ میں؟ ایک پلگ ان تو نہیں کیا، لیکن وہ آپ نے کہا تھا نا شروع میں گروپ میں، تو ہاں اس کا ویب کا وہ کچھ انسٹال کرنا ہے، ہاں، صحیح 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 ایکسٹینشن، صحیح، آپ اس کو آف کر دیں فی الحال، فی الحال اس کو آف کر دیں، اور ایکسٹینشن آف کر۔ آف کرنے کا طریقہ یہ کہ وہ ویب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹن آ رہا ہوگا، آپ اس جی کو جی وہ کر دیں تو وہ آف ہو جائے گا۔ پلگ انز آج کل بہت سارے آ رہے ہیں اور آپ اس میں اضافی اس سے خدمات لے سکتے ہیں، مثلا آپ کو اچھے پرومپٹس کی ضرورت ہے تو جو ہے وہ AIPRM کے نام سے ایک ایکسٹینشن ہے، اچھے پرومپٹس اس میں بنے بنائے پرومپٹس ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے حوالے سے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمارے جو اسلامیات کے حوالے سے وہ چیزیں بہت کم ادھر ادھر پائی جاتی ہیں، اور ایک ویب چیٹ جی پی ٹی یا ایسے کچھ تھا، اس کا میں ایگزیکٹ نام جی ذہن میں نہیں۔ وہی آپ نے گروپ میں سینڈ کیا تھا، ہاں تو ویب یہ، چیٹ جی پی ٹی ایکسٹینشن تھی وہ اس ہاں کا۔ ایک یہ ایکسٹینشن ہے ویب چیٹ جی پی ٹی۔ ویب چیٹ جی پی ٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو کسی، آپ مطلب اس سے پوچھتے ہیں تو یہ آپ کو ویب کے اوپر سرچ کر کے اور اس کے اوپر کوئی آپ کو ڈیٹا دے گا، لیکن مجھے کوئی زیادہ اس کے اندر کوئی چارم نظر نہیں آیا، بہرحال پریکٹس کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو۔ جو جی پی ٹی 4 کے اندر انہوں نے ویب براؤزنگ کا اپنا ایک اپنی یعنی وہ دیے بغیر کسی باہر کے پلگ ان والوں کے، یہ تو باہر کا پلگ ان ہے نا، تو وہ زیادہ اچھا افیکٹو ہوگا اس کے مقابلے میں جو باہر کے پلگ ان ہیں، کیونکہ باہر کے پلگ ان ان کا اس کا جو یہ جو خاص طور پہ مفت والا جو ہے، اس کا ایکسس نیٹ پہ یا کہیں نہیں ہے یہ، اور یہ جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کو جب اس کو جواب نہیں پتا ہوتا تو یہ آپ کو جھوٹ سے جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر جب آپ اس کو اچھا بولتے ہو سر، کہ جی جی سر، یہ آپ نے جو بات ابھی کی ہے جھوٹ والی، تو اس سے نا یہ ایک ویکیپیڈیا پہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا تھا جی کہ جیسے انڈیا پاکستان کا ہمارا کلیش ہے، تو اس میں جی جی جیسے نا ویکیپیڈیا پہ بھی آپشن ہوتی ہے نا، آپ کچھ بھی کسی بھی انفارمیشن کو ہاں ایڈٹ کر ہاں سکتے ہیں، بالکل بالکل تو اب چیٹ جی پی ٹی میں جو ڈیٹا انڈین لوگوں نے فراہم کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو وہ لے، بالکل، فرض کر لیں ہمارے لوگ ہمارا اس جو معاملے میں نا تھوڑے سست ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ، جی جی
ہم لوگ اب دیکھیں نا، اگر ہم اس کا استعمال شروع کر دیں اور ہم اس کو بار بار اس کی کریکشن کرتے رہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں ریجن کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں اس موضوع سے متعلق ان کا یہ نقطہ نظر ہے، تو موقف یہ ہے. کیا کر لے گا جی اس موقف کو، اس نقطہ نظر کو، اس موقف کو یہ کیا کر لے گا اپنے پاس وہ کر لے گا. تو آئندہ جب پاکستان کے اندر سے کوئی سوال کرے گا تو اس نے دیکھے گا کہ بھائی یہاں پہ تو اکثریت یہی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا کرے گا آپ کو اسی طرح کا جواب دے گا. جی سر، ٹھیک ہے نا. بہتر سر. تو ریجن کو بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتا رہتا ہے، یہ پھر اس ریجن کے مطابق یہ آپ کو ریجن کے حساب سے، اب دیکھیں نا ہمیں جب یہ جواب دیتا ہے تو باقاعدہ السلام علیکم کہتا ہے، جزاک اللہ خیر کہتا ہے، اور باقاعدہ اللہ کی توحید اور باقاعدہ بہترین قسم کے جواب بھی دیتا ہے. لیکن چونکہ جو جی انٹرنیشنل وہ انفلوئنس ہے اس کا اس کے اوپر اثر ہوگا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کو بنا یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ چیک کیے آپ ڈائریکٹ اس پر بھروسہ نہ کریں. جی سر. بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن اپنے اس میں آپ اس کو کنٹرول میں رکھیں گے تو. جی سر. سر کوئی اسائنمنٹ دے دیں، کوئی نیکسٹ ویک میں ہم دیں ہاں اس پہ اچھی بات کیا تو یہ ہے، تجربہ. اسائنمنٹ تو بہت اچھی بات ہے. آپ عموماً یہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کا تعلق ایسے ہوتا ہے کہ مصروف لوگوں سے مصروف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں عموماً کوئی اسائنمنٹ نہیں دیتا. ویسے تو آپ لوگ یوں کریں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو پرومپٹ کا ابھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں بتایا، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرومپٹ جو ہے وہ آپ اس کے اندر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. تو اب آپ اس طرح کریں کہ جب ہم پرومپٹ کو ڈسکس ہم نے نہیں کیا، تو اب جنرل پرومپٹس کے اندر آپ اپنی ذہن میں جتنے سوالات آ سکتے ہیں اپنے شعبے کے حوالے سے آپ اس سے کریں ذرا. اور ہفتے جی سر. بعد میں آپ سب کے تجربات سنوں گا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی کلاس کے علاوہ 10-15 منٹ میں آپ کو دوں گا، وہ آپ مجھے اپنے تجربات بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. ٹھیک ہے نا. جی سر. تو انشاءاللہ جب آپ یہ کر لیں گے اور آپ جتنے زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں اس پرانے فری والے ورژن پہ کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ اس کو پیڈ والے ورژن پہ کام کریں گے تو آپ کو اس کا فرق بھی محسوس ہوگا، اور اس میں بہتری لانے کے وہ جو آپ کا ویژن ہے نا وہ آپ کا وہ بلڈ اپ ہو چکا ہوگا. جی تو سر. پھر کیا ہوگا کہ آپ اس سے اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کی لمیٹیشنز کا نہیں پتہ چلے گا تو آپ وہ لمیٹیشنز وہاں ٹرائی نہیں کریں گے. ابھی آپ نے اس سے ایک چیز جی پوچھی اور آپ کو پتہ چلا اس نے تو یا تو جواب غلط دے دیا یا جواب نہیں دیا یا آپ کو جو ہے نا وہ انکمپلیٹ جواب دیا ہے. تو آپ وہی چیز جب وہاں کریں گے اور آپ کو جواب دے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے شعبے، کیونکہ اس کے اندر کریٹیوٹی بھی زیادہ ہے GPT-4 کے اندر، اس کے پاس ڈیٹا بھی زیادہ ہے. جی تو سر. امید یہ ہے کہ آپ کو اس میں بہتری ضرور محسوس ہوگی. سر اس میں یہ بتائیے گا ہم۔ کہ فار ایگزامپل کوئی چیز ہم سرچ کرتے ہیں تو سامنے آ جاتی ہے، تو اس کا کوئی یہ ریفرنس بھی ساتھ دیتا ہے یا مطلب جرنل ایک اگر آپ اس معلومات سے ہے؟ ریفرنس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ریفرنس بھی دے دیتے ہیں عموماً، اور ڈیمانڈ نہیں کرتے وہ تو بعض اوقات بنا ریفرنس کی چیز دیتا ہے. وہ بھی مطلب ہمارے کوشچن پہ ہی ڈپینڈ کرے گا کہ ہم اسے کہتے جی، ہیں کہ آپ ود جتنا ریفرنس. بہتر طریقے سے اس سے، مثلا میں نے اس کو کہا کہ مجھے آپ جو ہے فرض کر لیں کہ ایک فقہی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی حدیث ہے یا کوئی آیت ہے یا کسی بھی مطلب حدیث کے حوالے سے میں نے اس سے پوچھا یا فقہی مسئلہ کے حوالے سے پوچھا کہ بھائی اس کا مجھے آپ آنسر کریں، اور آپ مجھے فلاں مطلب یعنی کہ مکتب فکر کے یا فلاں مجموعہ کتب میں سے یا مطلب جیسے آپ اس کو بولیں گے کہ اس کے اندر سے مجھے ریفرنس نکال کے دے دیں اس کا. مثلا میں نے کہا کہ سیاہ ستہ میں یہ حدیث جو ہے وہ ڈھونڈو، یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ نہیں، اور پھر میں اسے کہوں کہ جس حدیث جس میں موجود ہے وہ اس کا جو مجھے ریفرنس ہے وہ شکاگو مینول کے مطابق کمپلیٹ ریفرنس مجھے دے دو، تو وہ آپ کو دے دے گا. اس کی جو ٹولز ہیں اور جو اس کی اسسٹنٹ کے طور پہ جو آپ اس سے کام لیتے ہیں، مثلا آپ نے جو ہے وہ مطلب 50 نام دے دیے اور اس کو آپ نے بولا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ 50 ریفرنسز دے دیے، اور آپ نے ایسے ہی ادھر ادھر ریفرنس لکھے ہیں، یعنی کسی میں نام پہلے لکھا ہے، کسی میں کتاب بعد میں لکھی، کسی میں صفحہ، اور آپ نے اس کو ایک ایگزامپل دے دی کہ اس ایگزامپل کے مطابق یہ سارے بنا دو. تو آپ نے جو ایگزامپل دیا ہوگا یہ بالکل ان کو اسی کے مطابق کیا کر دے گا. کتاب کو فرض کر لیں
لیں کہ پہلے ہے اور یا مصنف پہلے کتاب بعد میں، اس کے بعد اس کا باب، اس کے پھر حدیث نمبر، اور پھر جو ہے نا فرض کر لیں کہ ناشر. تو جس طرح آپ نے اس کو ترتیب دی بالکل اسی ترتیب میں آپ کو کر کے دے دے گا. تو یہ بھی بڑا کام ہے نا کہ آپ نے اس کو کچھ دیا اور اس نے آپ کو اس کو مطلب وہ کر کے دے دیا. پھر آپ نے جیسے آپ لکھ رہے ہیں، مقدمہ لکھ رہے ہیں، یا آپ اپنے پیراگراف کچھ لکھ رہے ہیں، یا کسی موضوع کو اچھے انداز میں لکھنا چاہ رہے ہیں، تو معلومات آپ کے پاس ہیں لیکن اس کو لکھنے کے لیے الفاظ آپ کو نہیں مل رہے کہ کیسے لکھوں. تو آپ اس کو دے دیں، آپ وہ الفاظ دے دیں، اس کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سارے دے دیں اس کو، اور اس کو بولیں میں اس موضوع پہ لکھ رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں، آپ ان موضوع کو اس میں کور کریں، اس بات کو اس کے اندر شامل کر دیں، اور ایک اچھا سا مضمون بنا دیں، یا ایک اچھا سا آرٹیکل بنا دیں، یا ایک صفحہ لکھ دیں، کچھ بھی جس طرح آپ اس سے ڈیمانڈ کریں گے ویسے ہی آپ کو کیا کرے گا، انہی الفاظ کو، انہی چیزوں کو آپ کے اس موضوع میں استعمال کرتے ہوئے بہتر انداز میں آپ کو کنٹینٹ رائٹ کر کے دے دے گا. اچھا جی، تو آج انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ، اگرچہ آج تھیوری زیادہ تھی، تھوڑا بورنگ تھا، انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ٹائم پریکٹس کریں گے تو اس میں آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور اس پریکٹس میں ہم کوشش کریں گے. آپ لوگ چونکہ ابھی آپ اس کو جنرل، آپ جتنے آپ سوالات جمع کر سکتے ہیں آپ جمع کریں، کوئی بات نہیں، ہم اس کے لیے ٹائم جتنا ہو سکے ٹائم زیادہ دے دیں گے. تو بس اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کتنا اس کو بہتر کر سکتے ہو. بہت شکریہ، اور اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ سر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. جزاک. وعلیکم السلام سر. تھینک یو سو مچ.